نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دیا ہے وہ سیکس سے متعلق ہے۔ آخر سیکس ہے کیا چیز؟ کیا ہم صرف ایک سیکس کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں ساری عمر؟ آخر سیکس کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا سیکس زندگی ہے یا سیکس کے بنا کچھ بھی باقی نہیں رہتا؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور یہ ایک صرف ویڈیو ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ایک اسپیشل چینل لانچ کرنے والے ہیں جس کے اوپر صرف اور صرف اسلام اور انسان کی جنسیات سے متعلق آپ کو بہت سارا مواد ایسا ملے گا جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں تھا۔ اس میں ہم تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کریں گے کہ جس میں ہم سیکس سے متعلق ٹوٹل چیزوں کو ایکسپلین کریں گے جو انسان کے جسم میں کام کرتی ہیں اور اپنا اپنا حصہ لیتی ہیں۔ سیکس سے متعلق میں نے جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک بک پڑھی تھی، اس کا نام تھا عورت، شیطان اور خدا، عورت، ابلیس اور خدا۔ مطلب میں اس بک کا ٹائٹل جب پڑھا تو میں ایک دفعہ تو بڑا حیران ہوا۔ پھر جب اس بک کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، وہ آج بک میرے پاس نہیں، اگر ہوتی تو میں اس کے بہت ساری چیزیں دماغ سے اب محو ہو چکی ہیں، لیکن کچھ چیزیں آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اس بک کے اندر جو ایڈیٹر تھا، جو لکھنے والا تھا، اس نے سمجھانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ سیکس کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس میں اس نے ایک مثال دیتے ہوئے ایک بات کو واضح کیا، اور جب میں نے اس بات کو سنا تو میں ششدر رہ گیا، کیونکہ حقیقت ہے بھی یہی، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب سیکس کا تعلق ہمارے جسمانی ضروریات کے ساتھ ہے، جس میں ہم کچھ ٹائم کے لیے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ بک لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کسی زمین کے اندر ہم ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد بیج بوتے ہیں، یہ مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب ہم بیج بوتے ہیں اور بیج بونے کے بعد پھر دوبارہ کوئی ایسا ناقص العقل کسان ہے کہ جب وہ بیج بو دے اور پھر اس میں ہل چلا کے دوبارہ بیج بونے کی کوشش کرے؟ یقیناً وہ پہلے بیج کو قداور درخت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، قداور پودے کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دنیا بھی فائدہ اٹھائے۔ اب کیسے کہ جیسے اگر ایک انسان کسی زمین کے اندر ہل چلا کے بیج بوتا ہے اور پھر دوبارہ اس بیج کو تلف کر کے نیا بیج بوتا ہے، تو پہلے بیج بونے کا مقصد کیا تھا؟ اب جو لکھنے والا تھا اس نے کمال ٹیکنیک سے اس بات کو سمجھایا، اور یقین کریں کہ وہ آج تک بات دماغ سے محو نہیں ہو پائی۔ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کا مقصد یا مطلب ہمارا ہوتا ہے اولاد حاصل کرنا۔ جب ہم اولاد حاصل کرتے ہیں تو اصولی طور پہ جب عورت پریگننٹ ہو جائے تو مرد کو اس کے قریب جانے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ جو ہم بستر ہونے کا مطلب تھا یا کارڈینیشن کرنے کا مطلب تھا، جو شادی ہونے کا مطلب تھا، وہ ایک بچے کے روپ میں سامنے آ گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب ایک بچہ جب دنیا میں وجود لے کے آنے والا ہے تو اس درمیان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ ایک بہترین اولاد چاہتے ہیں، ایک بہترین درخت چاہتے ہیں، ایک بہترین پھل چاہتے ہیں، تو آپ ہم بستری سے پرہیز کیجئے، کیونکہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں ہماری ذاتی خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو بنایا ہوا قانون ہے، اس سے آپ جانور سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانوروں سے کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ہم جانوروں سے سبق ایسے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مادہ جب پریگننٹ ہونے کے قریب جاتی ہے تو اس میں سے مخصوص قسم کی سمیل خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے جو میل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں تو ان سے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن حقیقت میں کیا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ بدتر ہیں، ان سے زیادہ ناقص العقل ہیں۔ حالانکہ ناقص العقل وہ ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے اوپر اللہ پاک نے تمام اپنی رحمتیں فدا کیں، اس کے نچھاور کر دیں، اپنا ایک بہترین روپ دے کے اس نے دنیا میں ہمارے سامنے بھیجا۔
اب اپنا نائب اس نے ترتیب دے دیا، تو نائب کے کام تو اپنے دل کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی ہوس کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے۔ ہم کب ناکام ہوتے ہیں؟ یہ مسٹربیشن جیسی حرکتیں، یہ جو بچیوں کے اندر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات سننے میں آئے، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو پڑھنے میں ملا، سننے میں آئے اور بہت قریبی لوگوں سے سننے میں آئے، تو جس سے احساس ہوا کہ اب یہ لعنتیں اب یہ گھروں تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کی وجہ بنی ہے ہمارا یہ انٹرنیٹ اور ہماری اس دنیا کا استعمال اور بے دریغ استعمال، کیونکہ ہمارے سامنے پازیٹیو اور نیگیٹو دو راستے موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم پازیٹیو کو چھوڑتے ہوئے نیگیٹو کا انتخاب کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے اس کے راستے کھل جاتے ہیں، اور پھر ہم برائی در برائی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری عقل شعور سب کچھ سلب ہو جاتا ہے، اور ہم برائی کی اس دلدل میں دھنس جاتے ہیں جہاں سے واپس آنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی غلط راستے کا انتخاب کریں، کیونکہ ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا۔ فرشتوں کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں، لیکن انسان کے پاس وہ طاقت ضرور ہے کہ وہ چاہے تو مرضی کر سکے، اور چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ سیکس کا جو تعلق ہے وہ ہماری پورے انسان کے جو نظام میں جسم بنایا ہے اللہ پاک نے، پوری باڈی بنائی ہے، جس میں سب سے اسپیشلی 3 آرگن ہیں ہمارا دل، ہمارا جگر اور ہمارا دماغ۔ مسکولر سسٹم، ایپیتھیلیل سسٹم اور نروس سسٹم، یہ انسان کے اعضائے تناسل میں کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ہمارے سسٹم میں اللہ رب العزت نے ایک حرکت کا نظام بنایا ہے وہ ہمارا دل ہے، اور ہمارا دل اگر حرکت میں ہے، اس کا دباؤ ٹھیک ہے، نہ وہ اپنے دباؤ سے زیادہ اس کے اوپر دباؤ موجود ہے، نہ اس کے جتنا دباؤ ہونا چاہیے اس سے کم موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر ایجز مقرر کی جاتی ہیں۔ اگر ایج اس کے حساب سے، اگر خون کا دباؤ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے اکثر لوگ اپنے سیکس سے متعلق شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو سیکس سے متعلق شکایت کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ کردار ہماری اوور ایٹنگ کا ہے، ہماری خوراک کا ہے، ہماری خوراک کا زیادہ استعمال اور صحیح خوراک کا استعمال نہ ہونا۔ ہمارا دن میں ٹوٹل ایک انسان سبزی سمیت، سالن سمیت تقریباً 1.25 کلو کے قریب وہ خوراک کھا جاتا ہے۔ اگر 1.25 کلو کا 1.25 کلو جتنا بھی ہے، 1 کلو اور تقریباً 250 گرام اگر وہ خوراک کا استعمال ڈیلی کرتا ہے 1.25 کلو کے قریب، تو 1.25 کلو خوراک کے اندر وہ ساری کی ساری خوراک اس کی نیگیٹو ہوتی ہے، یا خون کو گاڑھا کرنے والی ہوتی ہے، یا خون کا دباؤ انسان کے مسکولر سسٹم پہ بڑھانے والی ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے پھر نقصانات بڑھنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی آنتوں میں اور آپ کے معدے میں خمیر در خمیر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پہ زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے مسکولر سسٹم کے جو آپ کے مسکولر سسٹم کو کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کا مسکولر سسٹم اپنے لیول پہ صحیح کام کر رہا ہے تو یقین کیجئے آپ کبھی بھی سیکس کے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر دل اور جگر اور دماغ ان تینوں کی کوارڈینیشن کو دیکھا جائے، تینوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ برابر سے مطلب کہ ایج کے حساب سے اگر ایک انسان ٹین ایج میں کھڑا ہے، نوجوانی کی عمر میں ہے، تو اس کے جسم میں حرارت زیادہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے اوپر خون کا دباؤ کم ہونا چاہیے۔ اگر نوجوانی کے اندر خشکی بڑھنا شروع ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ ٹین ایج کے اندر انسان کے اندر خشکی کا عنصر بڑھنا شروع ہو جائے اور خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے، ابھی میرڈ بھی نہ ہو انسان، تو یاد رکھیے گا اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان 60 سال کی عمر، 65 سال کی عمر، 50 سال کی عمر گزارتا ہے، تب جا کے اس میں جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اگر وہ ٹین ایج میں سامنے آنا شروع ہو جائیں تو ٹین ایج میں آنے کی وجہ سے پھر جذبات وہ نہیں رہیں گے، بوڑھے انسان والے جذبات ہوں گے کہ طبیعت ہر وقت سست اور تھکی تھکی رہے گی، اور ہر وقت طبیعت گری گری رہے گی، ہر وقت چڑچڑاپن طبیعت میں رہے گا، کیونکہ خشکی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اپنے جسم کے اندر پنجے گاڑ لے
تو پنجے گاڑنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کرتی ہے کہ انسان کے دل کو اتنا شدید دباؤ میں لے جاتی ہے کہ انسان خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ نہیں رہتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو کئی عرصہ وہ سو نہیں پاتے اور جسم میں انتہائی بے چینی محسوس کرتے ہیں، پھر گیسٹرک کے ایشو الگ ہوتے ہیں، پھر بس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گال بلیڈر کی سٹون سامنے آ جاتی ہے، گردے کی پتھریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت کچھ ہے ایسا، شوگر پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب خمیر در خمیر بڑھے گا تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے مسائل، بواسیر سمیت، ٹیومر سمیت، اکثر لوگوں کے دماغ میں ٹیومر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیومر بننے کی وجہ بھی اوور ایٹنگ اور ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی کم از کم ایک انسان 1 کلو سے 1.25 کلو کے درمیان خوراک کھاتا ہے، اور اس 1.25 کلو خوراک اگر خون کو گاڑھا کرنے والی ہوگی تو آپ کے لیور اور آپ کی کڈنی کو روک دے گی، اور جس کا نظام جس کی وجہ سے آپ کا خون کے صاف ہونے کا نظام وہ رک جائے گا، اور پھر وہ جو زہریلے مواد ہیں وہ آپ کے خون کے اندر رکنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ کہیں پہ بھی آپ کے سامنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ دماغ میں نمودار ہوتے ہیں تو وہ دل کے حصے کو پکڑیں گے، اگر وہ انتڑیوں میں نمودار ہوتے ہیں تب وہ دل کے حصے کو پکڑیں گے، کیونکہ جہاں پہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے خون کا وہاں پہ ہی چیزیں رکنا شروع ہوتی ہیں۔ تسکین کی حالت، سکون کی حالت ہوتی ہے، وہاں پہ تو ورکنگ ہی نہیں ہوتی، تو وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو جب کام نہیں کرے گا تو پھر وہاں پہ چیزوں کا اجتماع صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تسکین کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا، اور کام نہ کرنے کی وجہ سے چیزیں رکیں۔ جہاں پہ تیزی ہے اور تیزی ہونے کی وجہ سے چیزیں وہیں پہ پیدا بھی ہو رہی ہے اور پھر وہیں سٹاک ہوتی جا رہی ہے، جو کہ مسلسل خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سیکس بھی ہمارا انہی تینوں آرگن سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا اعضائے تناسل یا عورت کے یوٹرس کا نظام بھی اللہ پاک نے انہی تینوں ٹیشوز کے ارد گرد گھومتا ہوا بنایا ہے، اور عورت کا نظام بھی اگر ٹھیک کام کرتا ہے تو وہ عورت نارمل بچے پیدا کرے گی، اور اگر اس کے نظام کے اندر کوئی پیچیدگیاں ہیں تو پھر سیزیرین کے ساتھ بچے پیدا ہوں گے یا کیس میں پیچیدگیاں سامنے آئیں گی۔ تو سیکس ایک ایسا موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی، اور اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ میں یہ لوگ سیکس کا شور مچاتے ہیں، یہ ایک صرف دکانداری کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ سیکس کا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ ہے، نہ کہ ادویات کے ساتھ۔ ادویات سے ہم فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمیں پراپر پتہ ہو کہ ہماری پرابلم کیا ہے، اور اس پرابلم کے پیدا ہونے کی وجہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، پارا ہو، شنگرف ہو، یہ سب کی سب چیزیں سیکس سے متعلق کام کرتی ہیں، اور باقی جگہ پہ بھی کام کرتی ہیں، لیکن سونا اور چاندی اسپیشل یہ دونوں چیزیں طاقت کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ لیکن اب جب آپ کے جسم کے اندر پہلے ہی نظام ڈسٹرب ہو اور ہضم ہونے کی صلاحیت نہ ہو، تو ایسی حالت میں سونا یا چاندی کا استعمال بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان تو شاید نہ پہنچائے لیکن آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔